اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 40 اور 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ لوگو یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جاتا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اور اسی کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کافروں کی بدحالی کو بیان کیا، کس طرح وہ موت کے وقت ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مکذبین، مستکبرین، جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کا انجام بیان کیا ہے۔ وہ اس انداز سے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب ہوگا، حدیث میں آتا ہے ملک الموت بعض لوگوں کی جان قبض کریں گے، روح ان کے اپنے قبضے میں لیں گے اور لے کر پیچھے ہی ہٹیں گے۔ اگر وہ روح نیک بخت ہوئی، حدیث پاک کے مطابق بہت زیادہ فرشتوں کا جم گھٹا حضرت ملک الموت علیہ السلام کی طرف پلٹے گا، ان کے ہاتھوں سے وہ لے گا، تھوڑے دور فاصلے پر جا کر ایک اور فرشتوں کا جم گھٹا جو ان سے وصول کرے گا، اور بہت اچھی خوشبو کا استعمال اور بہت اچھے کفن دفن کا انتظام ہوگا ان کے لیے، تاکہ وہ روح آسمان کی بلندیوں پر جاتی، آسمان کے پہلے دروازے پر جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں مرحبا کہتے ہیں اور ان کے لیے خوشخبری کے مژدے سناتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے یہ بندہ جس کی یہ موت واقع ہوئی اور روح پرواز ہوئی، اور ملک الموت اس کی روح لے کر آئے، یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر واپس جو ہے علیین کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر واپس پلٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے جسم میں اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے تاکہ قبر کے اندر اس کے سوال و جواب ہو۔ پھر دوسری حدیث کے مطابق پھر نیک آدمی جو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے تا حد نگاہ اس کے لیے نظر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے باغیچے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی آرائش اور آسائشیں اس کے لیے مہیا کی جاتی ہیں، اور اسی طرح قیامت کا وقت آ جائے
اور جو جھٹلانے والے متکبرین اور بالخصوص کافرین اور برے لوگوں کا انجام اخروی یہ ہے، جب ملک الموت ان کی روح قبض کرتے ہیں، ایک بہت بڑے فرشتوں کا جمگھٹا جو جہنمیوں کی وہ جو ہے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اس کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی طرف باہر کی طرف لے کر جب نکلتے ہیں تو بدبختی کے جملے اس کے لیے کہے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ کون بد نصیب ہے جس کی روح ابھی قبض کی گئی، تو جاؤ اس کو دو، تعفن پھیل جاتا ہے بدبو کا، اور اسی طرح اس کے ساتھ پھر قبر میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کے مطابق اور یہ جو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک، مجھ پر جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے ان میں سب سے برا تو ہی مجھے لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے تو میرا انجام بھی دیکھے گا، یہ بیان ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت بلکہ اسی میں ارشاد فرمایا، یہ جنت میں کافر لوگ تو اس طرح داخل نہیں ہو سکتے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، کافر کا اسی طرح اللہ کی جنت میں جانا محال ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کو، اور فرمایا صرف ان کے لیے یہی نہیں ہے، دوزخ میں جائیں گے، دوزخ کا بچھونا، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ ہوگی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے تو دوزخی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی اور جنت کا صحیح مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔